مولا کی دوں، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دوں، مثل فارس نجد کے کلے گراتے جائیں گے، مثل فارس نجد کے کلے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ آج کا موضوع سماعت فرمانے، رمضان المبارک میں معمولات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا مفتی سید صابر حسین شاہ صاحب کو کہ آپ یہاں آئے کے قریب تشریف لائیں اور اپنے علمی تحقیقی اور بصیرت افروز کتاب سے ہمارے قلوب و ذہان کو منور فرمائیں۔ ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا مفتی سید صابر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، چیئرمین انوار صفا ٹرسٹ۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ المجتبیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتمسک بسنتی عند فساد امتی لہ اجر 100 شہید او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلک واصحابک یا خاتم النبیین والمرسلین۔ میرے معزز و مکرم ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقریباً 8 مہینوں کے بعد دوبارہ آپ کی اس جامع مسجد میں گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے، بلکہ سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ ہمارے محترم جناب غلام مصطفیٰ صاحب پوسٹ شیئر کرتے رہتے ہیں، تو یہاں کے پروگرامز کی آگاہی ہوتی رہتی ہے، اور پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ان پروگرامز کو دیکھ کر، ان کے عنوانات کو دیکھ کر دل باغ باغ ہو جاتا ہے، اور پھر یہ بڑی خوش نصیبی ہے اس علاقے کی کہ ان پروگرامز کی برکت سے آپ لوگ شہر کے جید
اور درویش صفت علماء کرام کی زیارت بھی کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد میں تا قیام قیامت تبلیغ کے اس کام کو جاری و ساری فرمائے، اور انتظامیہ کے لیے، اس محلے کے لوگوں کے لیے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ سامعین محترم، مجھے جس عنوان پر گفتگو کے لیے کہا گیا ہے وہ ہے استقبال رمضان اور معمولات رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چونکہ ماہ رمضان کی آمد ہے، عنقریب یہ بابرکت اور رحمتوں بھرا مہینہ ایک دفعہ پھر ہماری زندگی میں آنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں وہاں تک پہنچا دے اور اس مہینے کی رحمتیں، برکتیں اور مغفرتیں ہمیں سمیٹنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، کیونکہ اصل خوش نصیبی تو یہ ہے کہ بندہ مہینہ بھی پائے اور اس میں اللہ کی جو رحمتیں چھم چھم برس رہی ہوتی ہیں ان کو حاصل بھی کرے۔ مہینہ تو پا لے لیکن اس مہینے کی قدر نہ کرے تو پھر یہ بد نصیبی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں خوش نصیبی کے ساتھ یہ مہینہ نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی، استقبال کا مطلب ہوتا ہے کسی آنے والے کو خوش آمدید کہنا، اسے ویلکم کرنا، اور جب کسی آنے والے کو خوش آمدید کہا جاتا ہے، اسے ویلکم کیا جاتا ہے، اور اس کے آنے سے پہلے اس کے آنے کی تیاریاں کی جاتی ہیں تو آنے والا خوش ہو جاتا ہے، کیونکہ جتنا زیادہ ہم کسی کا استقبال کرتے ہیں اور اس کے آنے پر تیاریاں کرتے ہیں، خود کو کمر بستہ کرتے ہیں، اپنے معمولات میں تبدیلی لاتے ہیں، تو اتنی ہی زیادہ اس کی قدر و منزلت ہماری نگاہ میں اور اس کی نگاہ میں ہماری بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام کی بہت ساری سنتوں میں ایک سنت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک کا استقبال فرمایا کرتے تھے، استقبال فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ سنت ہے، اور جب سنت کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے کسی بھی عمل کے ساتھ تو پھر وہ عمل صرف عمل نہیں رہتا، باعث خیر و برکت بن جاتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، کئی ایسے لوگ ہیں جن کی داڑھی ہے لیکن فرنچ ہے، میری بات سمجھ رہے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں یہ فرنچ کٹنگ ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے زلفیں رکھی ہوئی ہیں لیکن فیشن کے طور پر، تو ان کی قدر و منزلت اس لیے نہیں ہے کہ وہ سنت کے طور پر نہیں ہے۔ لیکن یہی داڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر رکھی جائے تو پھر یہ داڑھی کا رکھنا باعث خیر و برکت بن جاتا ہے، باعث خیر و برکت بن جاتا ہے۔ آپ پانی پئیں اور پیتے وقت آپ کا خیال یہ ہو کہ جو میں پانی پی رہا ہوں اسی طریقہ کار کے مطابق پی رہا ہوں کہ جس طریقہ کار کو اختیار کر کے جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرمایا کرتے تھے، تو پھر آپ کا پینا صرف پینا نہیں ہوگا بلکہ باعث خیر و برکت بن جائے گا۔
یعنی زندگی کے ہر شعبے کے اندر جب آپ سنت کو شامل کر لیتے ہیں اور اس پہ سنت کا عمل دخل ہو جاتا ہے تو پھر وہ عمل عام عمل نہیں رہتا. یہی وجہ ہے کہ آج ایک طبقہ پورا نوجوانوں کو سنتوں سے دور کرنے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے. اس کا کام ہی یہی ہے کہ مختلف حیلے بہانوں سے مختلف شکوک و شبہات پیدا کر کے نوجوانوں کو، نسل نو کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کیا جائے. سنت ہے نا، فرض تو نہیں، تو کیا مسئلہ ہے؟ فرض ہو تو لازم ہے، سنت تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کر لیا تو کر لیا، نہیں کیا تو کوئی بات نہیں. یہ تصور آج کے نوجوانوں میں پیدا کیا جا رہا ہے، جبکہ ہمارے اکابر تو سنت مؤکدہ تو دور کی باتیں غیر مؤکدہ بھی نہیں چھوڑا کرتے تھے. سنت ہدا تو دور کی بات ہے. سنت ہدا کیا ہے؟ کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا اور ہمیں بھی تاکید فرمائی، وہ سنت ہدا ہے. تو سنت ہدا تو دور کی بات ہے، سنت زوائد یعنی وہ سنتیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے انجام دیں لیکن ہمیں تاکید نہیں فرمائی، ان کو بھی نہیں چھوڑتے، ان کو بھی نہیں چھوڑتے. اور سچی بات تو یہ ہے کہ جب ہم سنتوں کو چھوڑنا شروع کر دیں گے، معاذ اللہ جب کوئی سنت کو چھوڑنا شروع کرے گا تو بالآخر وہ فرض کا بھی تارک بن ہی جاتا ہے. بالآخر وہ فرض بھی چھوڑنے لگے گا، اور فرض چھوڑنے کا مطلب ہے تباہی، بربادی اور کچھ بھی نہیں. تو فرائض کی ادائیگی میں استحکام پیدا کرنے کے لیے سنتوں کا اہتمام انتہائی ضروری ہے. اور آج تو آپ کو پتہ ہے کہ جیسا میں نے عرض کیا کہ سنتیں چھوڑی جا رہی ہیں، سنتوں کے تارکین کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب علیہ السلام کی سنتوں کو دنیا سے معدوم نہیں ہونے دے گا. تمام فتنوں کے باوجود، تمام مسائل کے باوجود آج بھی دنیا کے کونے کونے میں آپ کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عاملین نظر آئیں گے، کیونکہ حضور کی سیرت کو حضور اللہ نے ہمارے لیے نمونہ عمل بنایا. اور حضور کی نبوت، آپ کی رسالت قیامت تک ہے، بلکہ قیامت کے بعد بھی نبوت و رسالت کے ثمرات ہمیں حاصل ہوں گے. اسی طرح آپ کی سنتیں بھی ہمیشہ کے لیے. بس ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر کے استقبال رمضان کی سنت پر میں آ جاؤں گا، جو ہمارا اصل موضوع ہے. لیکن چونکہ سنت کی بات ہو رہی ہے تو میرا جی چاہا کہ کم از کم ایک حدیث تو سنت پر بھی میں آپ لوگوں کو سناتا چلوں، اگرچہ آپ نے کئی دفعہ سن لی ہو. یہ تو الگ بات ہے نا کہ چاشنی ختم نہیں ہوتی، چاشنی ختم نہیں ہوتی. آپ علیہ السلام کی سنتوں کو سننے کی چاشنی، چاہت اور لذت اس میں کمی نہیں آتی. جتنی دفعہ سنیں گے اتنا ہی آپ کے اندر اشتہا پیدا ہوگا، چاہت پیدا ہوگی. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث مبارک ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المتمسک بسنتی، میری سنت کو مضبوطی سے پکڑنے والا. المتمسک عربی میں صرف پکڑنے والے کو نہیں کہتے بلکہ جو ایک دم مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں دانت سے پکڑ لینا. جو مضبوطی کے ساتھ، یہ نہیں کہ کبھی جی میں آیا تو عمل کر لیا،
کبھی کھڑے ہو کر پی رہے ہیں تو کبھی بیٹھ کر پی رہے ہیں، جیسا ہم دیکھتے ہیں۔ یہ نہیں، المتمسک بسنتی، میری سنت پر مضبوطی کے ساتھ کاربند ہوگا جو بھی، کب؟ اندہ فساد امتی، میری امت کے درمیان جب فساد پیدا ہو جائے۔ دیکھیں، حالات سازگار ہو، حالات سازگار ہو یعنی سپورٹیو انوائرمنٹ جب ہوتا ہے تو ہر کام آسان ہوتا ہے یا نہیں؟ ابھی دیکھیے کتنا اچھا یہاں پہ ماحول ہے، مسجد کا ماحول ہے، یہ ایک سپورٹیو انوائرمنٹ ہے، یہاں پر ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اب اگر یہی محفل تھوڑی دیر کے لیے باہر آ جائے اور وہاں پہ میں بیٹھ کر جیسے گفتگو نہیں کر سکوں گا، کیونکہ سپورٹیو انوائرمنٹ نہیں ہے، تھوڑی تھوڑی دیر میں گاڑی گزرے گی، لوگ گزریں گے، میں پریشان ہوں گا، آپ لوگوں کو دقت ہوگی، کیونکہ وہاں پر ماحول سازگار نہیں ہے۔ تو جب ماحول سازگار ہو تو ہر کام آسان ہوتا ہے، ہر کام آسان ہوتا ہے۔ اصل کام وہ ہوتا ہے کہ جو ناسازگار ماحول میں انجام دیا جائے۔ اصل ایمان کی مضبوطی اس وقت واضح ہوتی ہے کہ جب حالات سازگار نہ ہو، اور پھر اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت پر آپ کاربند ہو۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ جب ہم شادیوں میں جاتے ہیں تو اکثر لوگ کھڑے ہو کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، بے شرمی کے ساتھ، ڈھٹائی کے ساتھ کھڑے ہو کر کھا رہے ہوتے ہیں، الٹے ہاتھ سے اکثر کئی لوگ کھا رہے ہوتے ہیں۔ وہاں پر ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے بیٹھ کر کھانا شروع کرے گا، آپ دیکھیے گا یہ تماشا کہ جو لوگ کھڑے ہو کر سنت کے تارک بن کر کھانا کھا رہے ہوں گے، سنت کے برخلاف کھانا کھا رہے ہیں، ان کو کوئی نہیں دیکھے گا، ان کو کوئی نہیں دیکھے گا کہ یار تم سنت پہ عمل نہیں کر رہے۔ لیکن جو بیچارہ بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کھا رہا ہوگا، سب اس پہ دیکھیں گے ایسے کرتے۔ یہ ہے عند فساد امتی، عند فساد امتی۔ میں بہت جگہوں میں جاتا ہوں، میرے لیکچرز ہوتے ہیں، بیسیکلی میں آپ کو پتہ ہے اسلامک اکنامکس میرا مین سبجیکٹ ہے، اسلامک فائنینشیل جیورسپروڈنس، اسلامی مالیات۔ تو بڑے بڑے ہوٹلوں میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے، بڑے بڑے سیمینارز میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے، وہاں پہ لبرلز بھی ہوتے ہیں، ایتھسٹ بھی ہوتے ہیں، سیکولر بھی ہوتے ہیں، مسٹرز بھی ہوتے ہیں۔ وہاں پر نبی کریم علیہ السلام کی اس سنت کے ساتھ کھڑا ہونا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کوئی کھڑا ہو جائے تو پھر سنیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، فرمایا کہ المتمسک بسنتی عند فساد امتی، کہ میری سنت پر مضبوطی کے ساتھ کاربند جب کہ میری امت میں فساد ہو۔ فساد سے مراد یہی ہے کہ حالات سازگار نہ ہو، تو فرمایا اس کے لیے اجر کیا ہے؟ فرمایا کہ لہو اجر مئۃ شہید، اس کو 100 شہیدوں کے برابر اجر ملے گا۔ That's all۔ کتنی؟ امیجن کریں، ایک شہید کا مرتبہ اگر بیان کرنے پر آپ آئیں تو وقت ختم ہو جائے، اس شہید کا مرتبہ بیان نہیں ہے۔ یہاں پر 100 شہیدوں کے برابر، کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ عند فساد امتی، کسی سنت پر عمل کرنا جہاد کرنے سے کم تر معاملہ نہیں ہوتا۔ انسان اپنے نفس کو مارتا ہے۔ یہ دیکھو جی مولوی صاحب آ گئے، او بڑا آیا ماں اپنے آپ کو بنتا ہے، اس طرح کی آوازیں بھی بعض اوقات کسی جاتی ہیں۔ تو آپ دیکھیں کتنے اچھے اچھے چہرے یہاں پر مجھے نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ عزت انہی چیزوں کے ساتھ ہے۔ تو سامعین محترم، یہ جو استقبال رمضان ہے یہ بھی رسول اللہ کی سنت ہے، اور ایسی سنت ہے
کہ اس سنت کا آغاز رمضان المبارک کے شروع ہونے سے 2 ماہ پہلے سے ہی ہو جاتا تھا۔ بتائیے، ہمارے گھر مہمان آتا ہے تو کتنے دن پہلے ہم سوچنا شروع کرتے ہیں؟ 2-4 دن پہلے۔ ہاں جی، ہم نے دعوت دی تھی 15 تاریخ کو فلاں آ رہا ہے، آج 10 تاریخ ہے، 11 تاریخ ہے، چلو جی تیاریاں شروع کرو۔ مہمان کے اعتبار سے ہماری تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ تو نہیں ہوتا کہ 2 ماہ پہلے ہم سب کچھ سمیٹ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ماہ رمضان المبارک سے محبت کا عالم دیکھیے کہ ابھی رجب کا آغاز ہی ہوتا ہے، یعنی رمضان کو ابھی 60 دن یا 59 دن یا 58 دن باقی ہیں، نبی کریم علیہ السلام کمر بستہ ہو جاتے ہیں، تیار ہو جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب، اے اللہ ہمارے لیے رجب میں برکتوں کو پیدا فرما دے، رجب میں برکتوں کو پیدا فرما دے، یہاں تک کہ شعبان آ جاتا ہے، وہ شعبان، اور اللہ شعبان میں بھی ہمارے لیے برکتوں کو پیدا فرما دے، وَبَلِّغْنَا رمضان، اور اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ چاہت، اشتہا، نبی کریم علیہ السلام کی خواہش دیکھیے کیا ہے کہ یا اللہ رجب اور شعبان کا مہینہ تو نے نصیب فرما دیا، ان میں برکتوں کو بھی پیدا فرما دے، اور برکتوں کے ساتھ ساتھ یا اللہ رمضان کی سعادت اور رمضان کی برکتیں اور رحمتیں، مغفرتیں بھی نصیب فرما دے۔ تو حضور کی یہ کیسی سنت ہے کہ جس کا دورانیہ کم و بیش 2 ماہ پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی رجب سے شروع ہو کر شعبان کے آخری تاریخ تک، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے میں عرض کروں گا۔ تو نبی کریم علیہ السلام رمضان کا استقبال اس طرح کمر بستہ ہو کر فرمایا کرتے تھے، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی مینٹلی، ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں۔ اور اب تو بہت قریب ہے، آج سوموار ہے، ممکنہ طور پر آج پہلی تراویح اس وقت ہو رہی ہو، اگر 29 کا چاند ہوگا تو ابھی اس وقت انشاءاللہ ہم نماز تراویح ادا کر رہے ہوں گے، نہیں تو منگل سے، تو قریب ہے، تیار ہو جائیں، ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں۔ وہ مہمان آنے والا ہے جو آتا بھی ہے بہت کچھ لے کر، جس کا ذکر ابھی ہوگا، اور جب تشریف لے جاتا ہے تو بہت کچھ دے کر، ہماری تربیت کر کے، ہمیں نماز کا عادی بنا کر، ہمیں قرآن کی تلاوت کا عادی بنا کر، ہمیں نیکیوں کا خوگر بنا کر۔ یہ تو ہماری بد نصیبی ہے اور ہماری حماقت ہے کہ وہ اپنا حق ادا کر دیتا ہے، لیکن ہم بعد میں پھر اسی ڈگر پہ آ جاتے ہیں۔ وہ ٹرین کر کے چلا جاتا ہے، تربیت کر کے چلا جاتا ہے۔ سامعین محترم، ایک روایت میں آتا ہے الترغیب والترہیب کی، کہ شعبان المعظم کی آخری تاریخ کو جس دن چاند نظر آنا متوقع ہوتا ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام انتہائی مسرت و شادمانی کی حالت میں ہے، آپ کے چہرے انور پر بشاشت پہلے سے زیادہ نمایاں ہو رہی ہے، پہلے سے زیادہ آپ خوش نظر آ رہے ہیں، اور صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں ما تستقبلون وماذا یستقبلکم، ما تستقبلون وماذا یستقبلکم، اے میرے صحابہ تم کس کا استقبال کر رہے ہو یا کرنے والے ہو، اور وہ کون ہے جو تمہارا استقبال کر رہا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے یہ الفاظ 3 دفعہ دہرائے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب کسی لفظ کو ایک کی بجائے
2 مرتبہ کہا جائے تو سننے والا سمجھ جاتا ہے کہ اس کی اہمیت زیادہ ہے، اور جب 3 دفعہ کہا جائے تو اور زیادہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس کی اہمیت اور زیادہ ہے۔ یعنی الفاظ کی کثرت یا جملے کا تکرار اس جملے کی افادیت اور اہمیت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ لوگوں کی طرف، بلکہ ہم سب کی فاروقی نسبت بھی ہے، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جو پوچھ لیا کرتے تھے۔ باقی سب نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی معاملہ دیکھتے تو ہمت نہیں کرتے تھے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عادت کریمہ تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ادب کے ساتھ، نیاز مندی کے ساتھ پوچھ لیا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ روٹین سے ہٹ کر معاملات کیوں ہیں؟ تو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا، پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا کوئی وحی آنے والی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ اس قدر خوش ہیں؟ وحی کوئی معمولی بات تو نہیں نا۔ جب حضور علیہ السلام پر وحی آتی تھی تو حدیث میں ہے کہ وحی بہت شدت کے ساتھ بعض اوقات آتی تھی، لیکن وحی جب آتی تو آپ کی مسرت و شادمانی میں اضافہ بھی ہوتا تھا۔ وہ اللہ کا کلام ہے نا، کلام الہی جب آپ کے کانوں میں پڑھتا تھا تو نبی کریم علیہ السلام خوش و خرم ہو جاتے تھے۔ اسی وجہ سے جب ایک دفعہ پہلی وحی کے بعد درمیان میں کافی عرصے تک وحی نہیں آئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام پریشان ہو گئے تھے، رنجیدہ خاطر ہو گئے تھے، اور ایک طرف جو لوگ دشمنان اسلام تھے انہوں نے طعنہ زنی بھی شروع کر دی تھی۔ تو یہ جو والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، یہ جو سورت مبارکہ ہے، یہ درمیان میں کافی عرصے وحی کے رکنے کے بعد یہ سورت نازل ہوئی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو منہ توڑ جواب دیا جو لوگ حضور علیہ السلام پر طعنہ زنی معاذ اللہ کرتے تھے کہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہو گیا ہے، اس نے آپ کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ نے فرما دیا ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی آپ سے ناراض ہوئے، بلکہ جو خوشخبریاں سنائی گئیں وہ نبی کریم علیہ السلام کی شان و عظمت کو اور 4 چاند لگ گئے۔ تو پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ پر کوئی وحی آنے والی ہے یا کوئی دشمن کا فوج حملہ آور ہونے والا ہے جن سے ہمیں مقابلہ کرنا پڑے گا، جس کی وجہ سے آپ فرما رہے ہیں کہ ما تستقبلون وماذا یستقبلکم، کون ہے جس کا تم استقبال کرنے والے ہو اور کون ہے جو تمہارا استقبال کرنے والا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق نے جب یہ سوال عرض کیا، استفسار کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ ان اللہ یغفر فی اول لیلۃ من شہر رمضان، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی رمضان کے مہینے کی پہلی رات میں، جیسے چاند نظر آتا ہے پہلی رات کا آغاز ہو جاتا ہے، تو کیا فرمایا؟ بے شک اللہ تعالی رمضان کے مہینے کی پہلی رات میں کیا کرتا ہے؟ مغفرت فرما دیتا ہے، کن کی؟ اہل لکل ہذہ القبلہ، تمام اہل قبلہ کی، یعنی مسلمانوں کی۔ یہ پہلی رات کی برکتیں ہیں، یہ پہلی رات کی رحمتیں ہیں کہ ابھی ہم نے کچھ کیا ہی نہیں، ابھی تو عبادتوں، ریاضتوں، تلاوت آغاز ہی ہوا۔ آغاز ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی رحمت اہل قبلہ، ظاہر بات ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو باعمل لوگ ہیں۔ اب ایسا بھی نہیں کہ چاند نظر آ گیا ہے اور اپنے گھروں میں آرام سے بے شرمی کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں، ٹی وی آن کر کے ڈرامے دیکھ رہے ہیں، بلا وجہ کی خبریں سن رہے ہیں،
اور مسجد میں عشاء کی نماز ہو رہی ہے، تراویح کی نماز ہو رہی ہے اور یہاں کوئی آ ہی نہیں رہا، تو ایسے لوگوں کی مغفرت، تو یہ قابل غور ہے۔ سامعین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک کے استقبال میں ایک اور سنت کی ادائیگی فرمایا کرتے، جن کو آج ہم نے تقریباً چھوڑ دیا ہے۔ وہ سنت کیا ہے؟ چاند کو دیکھنے کی سنت۔ دیکھیں، نبی کریم علیہ السلام کی کچھ سنتیں ایسی ہیں جو ہم روزانہ کئی دفعہ کر سکتے ہیں، روزانہ کئی مرتبہ کر سکتے ہیں۔ جیسے جب بھی پیاس ہمیں لگے گی تو پانی پینے کی سنت ہم ادا کر دیں گے، جب بھی ہمیں بھوک لگے گی، ہم کھانا کھانے لگے ہیں تو حضور علیہ السلام کی کھانا کھانے کی جو سنت ہے اس کو ہم ادا کر کے اجر و ثواب حاصل کر لیں گے۔ اگر ہم لباس تبدیل کر رہے ہیں تو نبی کریم علیہ السلام کے طریقہ کار کے مطابق لباس تبدیل کر کے یہ سنت بھی ادا کر لیں گے۔ کچھ سنتیں ایسی ہیں جو آپ ہفتے میں ایک ہی دفعہ ادا کر سکتے ہیں، روزانہ ادا نہیں کر سکتے۔ وہ سنت صرف ہفتے میں ایک دفعہ، جیسے سورہ کہف کی تلاوت کرنے کی خاص طور پر جمعے کے دن کی سنت۔ کچھ سنتیں ایسی ہیں کہ جو آپ مہینے میں ایک دفعہ کر سکتے ہیں، اور کچھ سنتیں ایسی ہیں جو صرف سال میں ایک دفعہ آپ کو کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اگر کر لیا تو ٹھیک، وگرنہ پھر ایک سال بعد وہ موقع آپ کو ملے گا۔ وہ موقع تو ضرور آئے گا قیامت سے پہلے، جب تک قیامت نہیں آئے گی وہ موقع آتا رہے گا، لیکن آپ کی، میری اور ہم سب کی ضمانت نہیں کہ اس دفعہ اگر ہم نے کوتاہی کی اور اس سنت کو چھوڑ دیا تو اگلی دفعہ ہمیں نصیب ہو کہ نہ ہو۔ کتنے لوگ ہیں آپ کے دوستوں میں، ساتھیوں میں، رشتہ داروں میں، کولیگس میں، جو پچھلے سال تھے اب نہیں ہیں، یہاں پر اس مجلس میں پچھلے سال آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آج اللہ کی بارگاہ میں جا چکے ہیں، تو ہماری بھی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ تو یہ جو سنت ہے چاند کو دیکھنے کی پیاری سنت، یہ ایسی سنت ہے کہ ایک دفعہ اگر آپ نے ادا نہیں کی تو اب اگلے سال ہی ماہ رمضان کے چاند کو دیکھنے کی سنت ادا ہو سکتی ہے۔ اور عقل مند مومن وہ ہوتا ہے جو ایسے مواقع کو ضائع نہیں کرتا۔ عقل مند مومن کون ہوتا ہے؟ جو ایسے مواقع کو ضائع نہیں کرتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاند کو دیکھنے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ ہم تو پورا انحصار رؤیت ہلال کمیٹی پہ کیے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ میں بھی 2009 سے 2015 تک زونل رؤیت ہلال کمیٹی سندھ کا ممبر رہا ہوں، اور اس وقت چونکہ مفتی اعظم پاکستان پروفیسر مفتی منیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ چیئرمین تھے، تو اکثر جو مرکزی کمیٹی ہے اس کا اجلاس بھی کراچی میں ہوتا تھا، تو بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ جناب صبح سے ہی کالیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، یہ چینل والے کال کرتے ہیں، ہمیں پہلے بتائیے گا، ہمیں پہلے بتائیے گا، ہمیں پہلے بتائیے گا، اور لوگوں کی طرف سے شام ہوتی ہی کالیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں آپ ہمیں بتائیے، ہم آپ کو نہیں بتائیں گے، آپ ہمیں بتائیے کہ ہم نے چاند دیکھ لیا ہے، ہم اس چاند کو آپ کے دیکھنے کو پرکھیں گے سائنسی اصولوں پر، شرعی اصولوں پر، اور پھر ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اعلان کر دیں پوری قوم کے لیے۔ تو ہم باہر جانے کی بجائے شام کے وقت ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اور نیچے جو چل رہی ہوتی ہیں اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سنت کو بھی ادا کیجئے، یہ بھی استقبال رمضان کا ایک بہترین طرز عمل ہے، اور استقبال رمضان کی ایک بہترین سنت طیبہ ہے۔ تو جا کر دیکھیے، اہتمام کیجئے، نظر دہرائیے۔ حضور علیہ السلام بھی ایسا کیا کرتے تھے، اور آپ کی
آپ کے اس طرز عمل اور آپ کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے صحابہ کرام علیہم رضوان بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے، اور چلا آیا یہاں تک کہ ہم نے اپنے بچپن میں بھی یہ سنت دیکھا ہے۔ لوگ کھلی جگہوں میں جا کر، ہمارے بزرگ حضرات تشریف فرما ہے، مجھ سے زیادہ انہوں نے اس موقع کو، ان دنوں کو دیکھا ہے۔ ہم نے تو آخری دور دیکھا ہے کہ لوگ دیکھا کرتے تھے، اہتمام کیا کرتے تھے، اور جب چاند نظر آ جاتا تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی پھر ایک سنت سامنے آتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام عام دنوں کے چاند میں جو دعا فرماتے تھے تو وہ تو ایک عمومی دعا ہے، لیکن ماہ رمضان کے چاند کو دیکھ کر حضور نبی کریم علیہ السلام، مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث مبارک ہے، آپ یہ فرماتے تھے ہلال رشد و خیر، ہلال رشد و خیر، ہلال رشد و خیر، آمنت بالذی خلقک، یہ چاند کوئی عام چاند نہیں ہے، یہ رشد و ہدایت کا سرچشمہ بھی ہے اور خیر و برکت کا ذریعہ بھی ہے۔ وہ چاند کی میں بات کر رہا ہوں، کس کی بات کر رہا ہوں؟ چاند، جو انڈیکیٹر ہے، جو آپ کو بتانے کے لیے نکلتا ہے کہ ماہ رمضان شروع ہو گیا ہے، رمضان المبارک آ چکا ہے، اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں، اس کی مغفرتیں تمہاری زندگی میں شامل ہو چکی ہے۔ وہ چاند جو صرف بتانے کے لیے آتا ہے، اس کی شان و عظمت اتنی ہے تو وہ ماہ مبارک کی کتنی ہوگی۔ جو چاند صرف انڈیکیٹر ہے، بتانے کے لیے آتا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس چاند کو ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ فرمایا کہ ہلال رشد و خیر، ہلال رشد و خیر، آمنت بالذی خلقک، کہ تم تو رشد و ہدایت کا چاند ہو، تم خیر کا چاند ہو، میں بھی اسی پر ایمان لایا کہ جس نے تمہیں پیدا کیا۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یہ تو ہم پڑھتے ہی ہیں، لیکن ماہ رمضان المبارک کے چاند کو دیکھ کر کتنی چھوٹے جملے ہیں، ہلال رشد و خیر، 2 دفعہ، اور آمنت بالذی خلقک۔ سامعین محترم، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بھی فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام ماہ رمضان المبارک کا استقبال شعبان میں کثرت سے روزہ رکھ کے بھی کیا کرتے تھے۔ رمضان تو ہے ہی روزوں کا مہینہ، اس مہینے کے روزے ہم پر فرض ہیں، ہم نہیں چھوڑ سکتے ہیں سوائے چند شرعی عذر کے۔ ہمارے ہاں تو درزی بھی چھوڑ دیتا ہے، مزدور بھی چھوڑ دیتا ہے، اور جو ہے دیگر لوگ بھی چھوڑ دیتے ہیں، ہٹے کٹے بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک دفعہ میں گجرانوالا گیا، یہ 2017 کی بات ہے، دوپہر میں پروگرام تھا، تو جب میں اس علاقے میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ کئی لوگ یعنی نہ خوف خدا نہ شرم نبی کا عملی تصویر بنے ہوئے، اور ڈھٹائی کے ساتھ، بے شرمی کے ساتھ، بے حیائی کے ساتھ، ایک تو روزہ نہیں رکھے ہوئے، اب کھلے عام پانی پی رہے ہیں۔ میرا موضوع کچھ اور تھا، یہاں سے کچھ اور سوچ کر گیا تھا، میں نے اسی موضوع پہ گفتگو کی کہ اللہ کی زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی نافرمانی، تم کہتے ہو کہ روزہ رکھوں گا تو روزی کہاں سے ملے گی، اور رازق کہتا ہے روزہ رکھو میں روزی دے دوں گا۔ کیسے بے وقوف لوگ، جو رازق ہے، جس نے اپنے ذمہ کرم پر رزق دینے کی ذمہ داری لی ہوئی ہے، وہ کہتا ہے تم روزہ رکھو گے تو روزی ملے گی، تم کہتے ہو کہ روزہ رکھیں گے تو روزی کیسے ملے گی۔ یہی کہتے ہیں نا درزی حضرات ہمارے، سب نہیں، بہت اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن بہت سارے ایسے بھی ہیں، مزدور ہیں، مستری ہیں، دفتروں میں کام کرنے والے ہیں۔ ہم تو دیکھتے ہیں کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں
تو روزہ رکھنے کی وجہ سے ہماری ذہنی صلاحیتوں میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہم تو دیکھتے ہیں کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے جسمانی صلاحیتوں میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم میں کثرت سے روزے رکھ کر ماہ رمضان المبارک کا استقبال کرتے، گویا کہ بتاتے کہ رمضان تو روزوں کا مہینہ، میں تو پہلے سے روزہ رکھا ہوا ہوں، پہلے سے رکھا ہوا۔ تو اس سنت کو آج اگر ہم قائم رکھتے ہیں، اس سنت کو ہم جاری رکھتے ہیں، تو کتنے شہیدوں کے برابر ثواب ہے؟ 100 شہیدوں کے برابر ثواب ہے۔ سامعین محترم، یہ تو استقبال رمضان کا طرز عمل تھا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان بھی، ظاہر بات ہے کہ جب کوئی کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر لیتے تو صحابہ کرام کا تو معاملہ یہ تھا کہ بس اب ہم نہیں کرنا ہے، کیونکہ ہمارے آقا نے کر لیا تو ہم نے کرنا ہے۔ تو ایسی بے شمار روایتیں ملتی ہیں کہ استقبال رمضان کا اہتمام صحابہ کرام بھی فرمایا کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ میں تو آپ علیہ السلام کے ساتھ جڑ کر، آپ علیہ السلام کے ساتھ مل کر، اور جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے دنیا سے پردہ فرما دیا تو آپ کی اس سنتوں کو بعد میں بھی صحابہ کرام ادا کرتے رہے، ان ساری سنتوں۔ لہٰذا ایک روایت مجھے ملی کہ جس میں ایک دعا ملتی ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان یہ دعا کیا کرتے تھے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی یہ دعا کریں۔ کہ ایک دفعہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ، جب رمضان کا بالکل آغاز ہونے کو تھا، ابھی رمضان شروع نہیں ہوا، انہوں نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اللہم اذل شہر رمضان وحدر، کہ اللہ ماہ رمضان ہم پر آ چکا ہے، سایہ کرنے والا ہے۔ کیا کرنے والا ہے؟ اور یہ حاضر ہو گیا ہے۔ اور پھر آپ نے دعا کی، فَسَلِّمْهُ لِي، اے اللہ اس ماہ رمضان کو میرے لیے سلامتی کا ذریعہ بنا دے۔ ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا؟ سلامتی کا ذریعہ۔ کیوں؟ دیکھیں، جن اعمال میں ہمیں نیکیاں دینے کا وعدہ کیا گیا ہے، اگر ان اعمال کے برعکس کیا جائے تو گرفت بھی آ جاتی ہے۔ آج ہم بحیثیت مجموعی اپنی کئی بدعمالیوں کی وجہ سے گرفت کا شکار قوم ہے نا؟ حالات ہے کہ سدھرنے کا نام نہیں لے رہا۔ جیسے کوئی دلدل میں پھنس جاتا ہے نا، تو بزرگ حضرات بتاتے ہیں کہ وہ جتنا باہر نکلنے کی کوشش کرے وہ اندر جاتا ہے، ریورس امپیکٹ پڑتا ہے۔ وہ باہر نکلنے کی کوشش کرے گا اتنے اندر دھستا ہے۔ آج بحیثیت مجموعی ہم سب کا یہی حال ہے کہ ہمارا ملک ایسے دلدل میں پھنس چکا ہے جس سے نکلنے کی جتنی کوششیں کی جا رہی ہیں اتنا ہی زیادہ ہم نیچے کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہمارا ہر عمل اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے برخلاف ہے۔ یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے۔ طاغوتی قوتیں اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہیں۔ طاغوتی قوتیں کون ہیں؟ جن کا کام یہ ہے کہ وہ ہمیں روشنی سے نکال کر گمراہی کی طرف لے کر آئے، روشنی سے نکال کر گمراہی کی طرف، وہ طاغوتی قوتیں ہیں۔ میں ایک مثال دے دوں آپ کو۔ ضمناً یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں موضوع کے ساتھ ساتھ کہ طاغوتی قوتیں کن کو کہتے ہیں، اور ہم سب طاغوتی قوتوں کے نرغے میں ہیں۔ اسی لیے آپ کبھی سنتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے، قادیانیت کے حوالے سے
کوئی اچانک ایک بات نکل جاتی ہے، یہ طاغوتی قوتوں کی طرف سے۔ ابھی اچھرا میں ادھر ہی ایک واقعہ ہوا 25 تاریخ کو، آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ اس میں ایک کردار کو بار بار دکھایا جا رہا ہے، وہ ہیں ASP شہر بانو نقوی۔ ایک کردار ٹی وی پہ ان کو دکھایا جا رہا ہے، اخبارات میں ان کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں، ہمارے چیف آف آرمی سٹاف نے ان کو شاباشی دی، یہاں تک کہ ابھی 2 دن پہلے مجھے پتہ چلا کہ سعودی گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے کہ ان کو شاہی مہمان بنایا جائے گا۔ آئے یہی ہے نا، اب آپ سن لیجئے، یہاں پہ ایک کردار نہیں ہے، یہاں پہ 3 کردار ہیں۔ کتنے؟ 3 کردار۔ وہ تو بعد میں آئیں اپنی فورس کے ساتھ، پوری اتھارٹی کے ساتھ۔ دیکھیں نا، کوئی یونیفارم پہنا ہوا بندہ ہمارے سامنے آ جائے، ہم ان کو کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ یونیفارم نہیں ہے، وہ اتھارٹی ہے، ایک طاقت ہے، ایک پاور ہے۔ ایک عام کانسٹیبل بھی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے برعکس سامنے کھڑا ہوا کوئی بھی منصب پہ بندہ ہو، امیر ہو، وہ اس کو کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی وردی کی وجہ سے اس کا احترام ہوتا ہے، اس کا خوف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا دبدبہ ہوتا ہے، رعب ہوتا ہے۔ توجہ کیجئے گا۔ تو 3 کردار ہیں۔ ایک کردار اس دکاندار کا یا دکانداروں کا ہے کہ جس نے یا جنہوں نے، میں وہاں نہیں تھا اس لیے دونوں الفاظ استعمال کر رہا ہوں، جس نے یا جنہوں نے اس خاتون کو جس پر ایک مجمع یلغار کرنا چاہ رہا تھا، اس خاتون کو پناہ دی دکان کے اندر۔ وہ تو ہم ٹی وی پہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ اندر گئی اور نکال کے لائی۔ تو بتائیے وہ کردار قابل تعریف نہیں ہے؟ بلکہ اس سے زیادہ انہوں نے خطرناک کام کیا کہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں، ان کے پاس کوئی ویپن نہیں، کچھ بھی نہیں، انہوں نے اتنا بڑا رسک لیا کہ اپنی دکان میں اس کو پناہ دی، اس کو بچایا۔ جو بلوائی ہوتے ہیں یا جو مجمع ہوتا ہے وہ تو کچھ نہیں دیکھتا، ہو سکتا ہے اس کی دکان میں آگ لگا دی جاتی۔ دوسرا کردار جو چھپا ہوا کردار ہے، جس کو چھپا دیا گیا، سامنے کی مسجد کے امام اور چند لوگ جو میری معلومات ہے، وہ آئے، انہوں نے آ کر مجمع کو بتایا کہ بھائی یہ قرآن نہیں ہے، یہ قرآن نہیں ہے، یہ عربی کا ایک لفظ ہے۔ انہوں نے مجمع کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، یہ بھی کردار ہے۔ تیسرا کردار جو ہے ہماری ASP صاحبہ کا سامنے آیا، سارے جو پچھلے 2 کردار ہیں ان کو میڈیا نے بھی چھپا دیا، ہماری ریاست نے بھی چھپا دیا، اور کسی اور کو نظر نہیں آیا، صرف ایک کردار نظر آ رہا ہے۔ وہ اس لیے کہ وہ خاتون ہے۔ وہ کیا ہیں؟ خاتون ہیں، اور قوم کو بالواسطہ یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ آنے والے وقتوں میں ان منصب پر، چونکہ مرد تو مرد نہیں رہے، تو ان کو ڈالا جائے گا۔ یہ ہے طاغوتی قوتیں جو ہمارے ملک پر حاوی ہو چکی ہیں۔ سامعین محترم، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی ہیں وہ دعا کرتے ہیں کہ فَسَلِّمْهُ لِي، اے اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے سلامتی کا ذریعہ بنا دے، اس رمضان کو ہمارے لیے سلامتی کا ذریعہ بنا دے، وَسَلِّمْنِ فِيهِ، اور ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم اس میں گناہوں سے محفوظ ہو جائیں۔ ہمارے ہاں دیکھیں نا، ایک پورا سلسلہ شروع ہو جائے گا، مہنگائی۔ پچھلے سال شروع کے دنوں میں ایک ہفتے خربوزہ 250 روپے 300 روپے کلو مل رہا تھا، الامان والحفیظ، اور ہر جگہ یہ بدماشیاں شروع ہو جائیں گی۔ تو یہ گناہ کے کاموں سے حفاظت کی دعا مانگنا، یہ صحابہ کرام کی سنت ہے، اور یہ بھی استقبال رمضان کا ایک طریقہ ہے۔ پھر
یہ بھی دعا کرتے تھے اللہم ارزقنی صیامہ و قیامہ، اے اللہ اس میں ہمیں روزہ رکھنے اور رات میں قیام کرنے کی توفیق بھی عطا فرمانا، صبرا و احتسابا، صبر کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے کرنے کے جذبے کے ساتھ۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی استقبال فرماتے جب رمضان میں داخل ہو جاتے، رمضان شریف آپ کو جو ہے مل جاتا تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم دن میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ کیا رکھا کرتے تھے؟ روزہ رکھا کرتے تھے، اور پھر روزہ رکھتے تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس کی ترغیب دینے کے لیے بہت بڑی خوشخبری بھی سنائی۔ آپ نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو وہ مہینہ آنے والا ہے، وہ مہینہ آنے والا ہے جس مہینے میں اللہ تعالیٰ اتنی بڑی سعادت روزہ رکھنے والوں کو عطا فرمائے گا۔ اور پھر جب رات ہوتی ہے اور نماز تراویح اور دیگر نوافل میں وہ کھڑا ہو جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فمن سامہ و قامہ ایمانا و احتسابا، کہ جس نے اس کے دن میں روزے رکھے، رات کو قیام کیا ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت کے ساتھ، تو کیا ہوگا؟ فرمایا کہ خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، وہ گناہوں سے ایسے نکل جائے گا، بولے وہ گناہوں سے ایسے نکل جائے گا یا وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسا کہ آج ہی اس کی والدہ محترمہ نے اس کو جنم دیا ہو۔ آئے سبحان اللہ۔ آپ دیکھ لیجیے جب بچہ دنیا میں آتا ہے نا تو وہ فطرت سلیم کے ساتھ آتا ہے، بالکل ستھرا پیوریفائڈ ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارک کل مولود یولد علی الفطر، ہر پیدا ہونے والا فطرت پہ پیدا، فطرت سلیم۔ ہماری جو فطرت ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری نیچر کو سلیم بنایا ہے۔ یہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بالکل ستھرا ہوتا ہے، پاک صاف ہوتا ہے۔ یہ تو بعد کے مسائل ہیں، والدین کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے وہ گناہوں میں۔ تو ایک روزہ رکھنے والا اور روزے کے ساتھ ساتھ نماز تراویح ادا کرنے والا، قیام کرنے والا، نوافل کی صورت میں، فرائض کی صورت میں اس کی حیثیت ایسی ہو جاتی جیسا کہ آج ہی وہ پیدا ہوا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام رمضان المبارک سے پہلے بھی سخاوت کی انتہا فرماتے تھے۔ آپ سے بڑا سخی جواد کون ہو سکتا ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام جب رمضان شروع ہوتا تو اپنی سخاوت کو اور زیادہ بڑھا لیا کرتے تھے۔ بہت سارے لوگ آج بھی زکوٰۃ رمضان میں اسی لیے نکالتے ہیں۔ کئی لوگوں نے تو ابھی روکا ہوا ہے، یعنی ان کو کسی کو دینا ہے تو کہہ رہا بس ایک ہفتے بعد دیں گے، ایک ہفتے بعد دیں گے۔ نیت کیا کہ رمضان میں دینے سے ثواب میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث مبارک کہ جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، مفہوم ہے کہ رمضان میں نوافل کا ثواب فرائض کے برابر، اور فرائض ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر، یعنی جو نفل پڑھے گا۔ اب جو لوگ کہتے ہیں جناب یہ تراویح اس کی کوئی اصل نہیں ہے، تراویح کی اصل نہیں ہے کہتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے نا، ہمارے نوجوان بھی عجیب ہیں، وہ جا کر سنتے ہیں کسے؟ مرزا محمد علی کو، اور آ کے پوچھتے ہم سے، مجھے کہتے ہیں کہ مفتی صاحب انہوں نے یہ بات کہہ دی۔ میں نے کہا ان سے جا کے پوچھو، اس کا حوالہ میں نے تو نہیں کہی نا، سنتے ان کو، پوچھتے ہم سے۔
کیا اچھا ہے؟ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اعتماد مجھ پر ہے نا، اعتماد ہمارے علماء پر ہے۔ محمد علی کو سننے کے باوجود علماء کی طرف رجوع کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ علماء پہ اعتماد ہے یا نہیں؟ تو جب علماء پہ اعتماد ہو تو ان کو سنو ہی نہیں۔ کہتے ہیں کہ تراویح کی کوئی اصل نہیں ہے، تراویح ایسے ہی ہے، یہ تو انہوں نے نکالا ہوا ہے۔ میں کہتا اس کا مطلب یہ ہے کہ ساڑھے 1400 سال کم و بیش، یعنی 1444 ہے نا، 44 ہے، نبی کریم علیہ السلام کا جو زمانہ اقدس مبارک میں ہی جو زمانہ اقدس ہے 13 یا 14 سال نکال دے تو بھی 1430، یعنی 1430 سال سے امت گمراہی میں مبتلا ہے، معاذ اللہ۔ کیا 1430 سال سے امت گمراہی میں مبتلا ہے، اور آج ہمیں غامدی صاحب آ کر، مرزا صاحب آ کر کہیں گے اب آپ کو اصل دین ہم دکھا رہے ہیں، اور 1430 سال سے دین معطل تھا، معاذ اللہ۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں اپنے نوجوانوں کے لیے بات عرض کر رہا ہوں، اور ماشاءاللہ آپ تو تربیت یافتہ ہیں، آپ اپنے دوستوں کو بتائیے گا، یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ وہی لوگ ہیں۔ آپ تو ماشاءاللہ اس محفل میں بیٹھنے والے لوگ ہیں، آپ کی کتنی تربیت ہو چکی ہوگی، یہاں پہ اتنے بڑے بڑے علماء آتے ہوں، وہاں کی تربیت کا کیا عالم ہوگا، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ جا کے دوسروں کو آپ بتائیے گا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تجتمع امتی علی الضلالۃ، مفہوم ہے کہ میری امت کی میجورٹی، اکثریت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ یعنی کسوٹی دیکھیں، آپ علیہ السلام نے ایک معیار، ایک اسٹینڈرڈ ہمیں عطا فرما دیا کہ میجورٹی آف دی امہ، جو امت کی میجورٹی ہے، اکثریت، وہ کبھی بھی گمراہی پر۔ اب آپ بتائیے غامدی کے فالوورز دنیا میں زیادہ ہے یا آپ بتا دیجیے۔ تو سامعین محترم، ماہ رمضان آنے والا ہے، ہمیں حضور علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنی آنکھیں کھول لینی ہے، اپنی توجہ اس کی طرف کر لینی ہے۔ ایک بزرگ کا میں نے پڑھا، رمضان میں 5 حروف ہے نا، آپ نے سنا ہوگا، ایمان کی تازگی کے لیے دوبارہ سے بتا دوں کہ رمضان کے 5 حروف ہیں۔ را، کہتے ہیں را سے مراد رضائے الہی، را سے مراد رضائے الہی، کہ اس مہینے میں آپ اللہ کو راضی کر لیں۔ جب اللہ ایک دفعہ راضی ہو جائے تو پھر راضی ہے، پھر تو آپ کامیاب ہو گئے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ میم، میم سے مراد محابت اللہ، محابت اللہ کے مطلب محابات اللہ، محابات اللہ کے معنی ہوتا ہے عطائے الہی یا عطائے الہی۔ اس ماہ مبارک میں اللہ کی عطا، اس کی رحمت جوش میں ہوتی ہے۔ اور فرمایا دعات سے مراد دمان اللہ، یعنی جو اس ماہ مبارک میں عبادتیں کرے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، اعتکاف کرے گا، رات کو قیام کرے گا، شب قدر میں جاگے گا، تو کیا ہوگا؟ وہ اللہ کے زمان میں آ جائے گا، اللہ کے زمان یعنی اللہ کی گارنٹی میں آ جائے گا۔ اللہ کی گارنٹی وہ گارنٹی ہے کہ جس کے غلط ہونے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ ہم اگر کسی کی گارنٹی کرتے ہیں تو کئی دفعہ ہم پھر جاتے ہیں، کئی دفعہ جس کی گارنٹی کی اس نے ایسا کر لیا، ہم پھنس جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت جب کسی چیز کو گارنٹی کر دے تو بس حتمی ہے۔ تو زمان، اس کے بعد الف سے الفت اللہ، اللہ کی محبت۔ اس ماہ مبارک میں اللہ کی محبت کو اپنے دل و نگاہ کے اندر پیدا کرنا ہے۔ اور نون سے کیا ہے؟ نور اللہ، کیا؟ نور اللہ، اللہ کا نور۔ تو فرمائے کہ دیکھو رمضان میں 5 حروف ہیں، اور رمضان میں 5 ہی عبادتیں جو بہت جوبن پہ ہوتی ہیں: روزہ، تلاوت قرآن مجید، ٹھیک ہے، اعتکاف اور شب قدر، اور اس کے ساتھ ساتھ قیام اللیل، ہے نا؟ یہ 5۔ تو جب یہ 5 عبادتیں ہم بجا لائیں گے تو یہ 5 حروف کی مناسبت سے 5 چیزیں ہمیں نصیب ہو جائیں گی۔
تو اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہمیں ماہ رمضان المبارک نصیب فرمائے۔ ہمارے ملک میں جو طاغوتی قوتیں بہت پنپ چکی ہیں، یا اللہ اس ماہ مبارک کی برکت سے ان طاغوتی قوتوں کو ختم فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کو ہمارے ملک میں جو ہے نافذ فرما دے، اور پورے ملک کو نور سے منور فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ۔